الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. صدق الله العلي العظيم. وقال عليه الصلاة والسلام: الجنة تحت أمهات الأقدار، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: الأب أوسط أبواب الجنة، أو كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: رضا الرب في رضا الوالدين، وسخط الرب في سخط الوالدين، او كما قال نبینا صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مرتبہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. سب پڑھیں: اللہم صل علی سیدنا وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. محترم بزرگوں، بھائیوں، میری ماں بہنوں، اللہ جل جلالہ و عم نوالہ نے ہمیں بڑی بے بہا اور بے شمار نعمتیں دی. صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک اللہ کی طرف سے ہم پر انعامات کی ایسی بارش ہوتی ہے جیسے موسم برسات میں موسلادھار بارش. اگر ہم غور کریں تو ہمیں اس کا اندازہ ہوگا کہ اللہ نے ہمارے جسم کے اندر اور ہم پر کتنے انعامات کیے ہیں. ان میں سے ہم ادنا سے انعام کا بھی شکر ادا نہیں کریں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہمیں جو ہر وقت سانس آ رہی ہے یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے. اگر تھوڑی سی بھی آکسیجن کی کمی ہو جائے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، اور آکسیجن کے لیے ہمیں گیس کا انتظام کرنا پڑتا ہے، آکسیجن کا انتظام کرنا پڑتا ہے. تو ہر سانس اللہ کی طرف سے بڑا انعام ہے. آپ فرض کرو کہ ہر وقت ہمیں آکسیجن لے کر ہی سانس آتی تو ہماری زندگی دوبر ہو جاتی. کوئی ہم کاروبار نہیں کر سکتے تھے، کہیں جا نہیں سکتے تھے، اگر جاتے تو وہ ٹرونی پر سلنڈر ساتھ آتا. لیکن اللہ کا فضل، بغیر کسی قیمت کے، بغیر کسی ریٹ کے اللہ نے آکسیجن فری کر دی ہے، اور ہم ہر وقت اچھی سانس لے رہے ہیں اور چھوڑ رہے ہیں. اسی طریقے سے اللہ نے ہمیں یہ دو آنکھیں دی ہیں. یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے کہ ہم ان کے ذریعے اللہ کی بنائی ہوئی ساری چیزوں کا دیدار کرتے ہیں، اللہ کی قدرت کو دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو اور نعمتیں دی ہیں، اولاد کی، بیوی بچوں کی، والدین کی، ان ساری چیزوں کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کا دیدار کرتے ہیں، اللہ کے کلام قرآن کریم کو دیکھتے ہیں.
یہ اللہ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ یہ آنکھیں ہمیں اچھے اور بھلے کی تمیز دیتی ہیں، یہ آنکھیں ہمیں اچھے اور برے کا پتہ دیتی ہیں۔ اسی طرح ناک اللہ نے بہت بڑا ہم پر احسان کیا ہے کہ اس ناک کے ذریعے سے ہم اچھے اور برے کی تمیز کرتے ہیں، بدبودار اور خوشبودار چیزوں کا پتہ لگا لیتے ہیں، بدبو کی چیزوں کو ہم ایک طرف چھوڑ دیتے ہیں اور خوشبو کی چیزوں کو ہم سونگھتے ہیں۔ یہ ناک ہمیں کھانے کے اچھے اور برے ہونے کو بتا دیتی ہے، یہ ناک کھانے کے سڑے ہوئے اور نہ سڑے ہوئے ہونے کو بتاتی ہے۔ پھر اللہ نے ہمیں زبان دی ہے، زبان کے ذریعے سے ہم اپنے دل کی باتیں دوسروں سے کہہ سکتے ہیں، دل میں آنے والے خیالات کا اظہار دوسروں سے کر سکتے ہیں، زبان کے ذریعے سے کھانے پینے کی چیزوں کا ذائقہ صحیح سے ہم سمجھ سکتے ہیں اور کھانے پینے کا صحیح لطف اٹھا سکتے ہیں۔ چند دن کے لیے بخار آ جائے، ذائقہ خراب ہو جائے تو ساری اچھی چیزیں بھی ہمیں بری لگنے لگتی۔ اسی طریقے سے بدن کا ہر عضو، بدن کا ہر حصہ ہمارے لیے بڑا قیمتی ہے اور اس میں اللہ کی قدرت اور طاقت کی نشانیاں ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اللہ نے تمہاری ذات میں، تمہارے جسم و جثے میں اپنی قدرت کی، اپنے ایک ہونے کی، اپنے حاکم ہونے کی، اپنے خالق ہونے کی، اپنے مالک ہونے کی ساری نشانیاں رکھ دی ہیں کہ تم دیکھتے نہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، آج ہم دیکھیں تو ہم اللہ کی نعمتوں کی بہت زیادہ ناقدری کرتے ہیں۔ اللہ کی نعمتیں بے شمار، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، گننا چاہو تو نہیں گن سکتے۔ اور ہم اور آپ ساری نعمتوں کو سمجھ بھی نہیں سکتے، لیکن ہم ناشکری میں مبتلا۔ اور اللہ نے کہا ہے لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو تمہیں اور میں زیادہ دوں گا، اور اگر تم نے ناشکری کی تو میری پکڑ بڑی سخت ہے۔ إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، یاد رکھو اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے اور اس کی پکڑ کا پتہ نہیں چلتا کہ کدھر سے آ جائے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک اہم نعمت ہے والدین، ماں باپ۔ یہ اللہ کی وہ نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے اور اللہ نے ان کی شکر گزاری کا تذکرہ اپنے نام کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ کئی ایک جگہ اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کا حکم دیا ہے تو ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ اور حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ میں آپ حضرات کے سامنے مختصر طور پر، مختصر وقت میں والدین کیا ہوتے ہیں، ماں باپ کی کیا قدر و قیمت ہوتی ہے، اور اللہ رب العالمین نے، اللہ کے نبی رحمت للعالمین نے ماں باپ کی کیا قدر و قیمت بیان کی ہے، اس سلسلے میں گفتگو کروں گا۔ اللہ قرآن کریم میں فرما رہا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے رب کا یہ حکم ہے کہ تو صرف اپنا ماتھا، اپنی پیشانی، اپنا سر اسی اللہ کے سامنے جھکا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، صرف اسی کی عبادت کا۔ اور دوسرے نمبر پر فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھا برتاؤ۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے
اپنی عبادت کے ساتھ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم اس لیے دیا ہے کہ اصل پیدا کرنے والا رب العالمین ہے اور دنیا میں وجود بخشنے والے ہم سب کو ہمارے والدین۔ اگر ہمارے والدین نہ ہوتے تو ہم دنیا میں نہ آتے، اگر ہمارے والدین نہ ہوتے تو ہم پل بڑھ کر اتنے بڑے نہ ہوتے۔ اللہ حقیقت میں پیدا کرنے والا ہے اور ظاہر میں وجود بخشنے والے مجھے اور آپ کو، میرے اور آپ کے والدین ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں، اللہ جہاں اپنی عبادت کا حکم دے رہا ہے اسی کے ساتھ اللہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک اور اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ جیسے اللہ کی عبادت کرنا ضروری ہے، جیسے اللہ کا حکم بجا لانا ضروری ہے، اسی طرح والدین کی اطاعت کرنا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا بھی ضروری ہے۔ جس طرح اللہ کی نافرمانی سے اللہ ناراض ہوگا، اسی طرح والدین کی نافرمانی سے بھی اللہ ناراض ہوگا۔ جس طرح اللہ کی نافرمانی سے انسان گناہگار ہوگا، اسی طرح والدین کی نافرمانی سے بھی انسان گناہگار ہوگا۔ ایک جگہ دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا۔ اللہ نے تاکیدی حکم دیا ہے انسان کو کہ اپنے والدین کے ساتھ وہ حسن سلوک کرے، ہر بات میں ان کی اطاعت کرے، ہر بات میں ان کے حکم کو بجا لائے، اور خصوصاً والدہ کے سلسلے میں فرمایا حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، اس کی ماں نے اسے 9 مہینے پیٹ میں بڑی پریشانی کے ساتھ اٹھائے رکھا اور پھر جنا اس کو پیدا کیا، اس وقت پریشانی اٹھائی۔ ایک صحابی آتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی مجھے بتائیے کہ دنیا میں سب سے زیادہ میرے حسن سلوک کا کون حقدار ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہاری والدہ۔ دوسری مرتبہ پھر سوال کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں اے اللہ کے نبی بتائیے پھر دوسرے نمبر پر کون میرے حسن سلوک کا حقدار ہے؟ پھر اللہ کے نبی کہتے ہیں تمہاری والدہ۔ پھر تیسری مرتبہ وہ صحابی پوچھتے ہیں کہ اللہ کے نبی تیسرے نمبر پر تمہاری میرے حسن سلوک کا کون حقدار ہے؟ پھر اللہ کے نبی تیسری مرتبہ پھر کہتے ہیں تمہاری والدہ۔ پھر وہ چوتھے نمبر پوچھتے ہیں اے اللہ کے نبی پھر کس کا نمبر آتا ہے؟ چوتھے نمبر پر فرمایا پھر تمہارے والد۔ شارحین حدیث لکھتے ہیں کہ والدہ کو 3 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقدم کیا ہے اور پھر والد کا حق بتلایا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ والدہ 3 ایسے موقع ہیں جن پر تنہا تکلیف برداشت کرتی ہے، اس میں والد کا کوئی حصہ نہیں۔ ایک موقع حمل کا زمانہ ہے جس میں 9 مہینے تک ایک ماں اپنے بچے کو بڑی پریشانیاں برداشت کرتے ہوئے پیٹ میں رکھتی ہے۔ دوسرا ولادت کا وقت ہے، جو تکلیف ولادت کے وقت میں ہوتی ہے وہ ماں ہی جان سکتی ہے اور کوئی نہیں جان سکتا۔ اور تیسرے دودھ پینے کا زمانہ ہے کہ وہ 2 سال تک اپنے جسم کا جوہر اپنے بچے کو پلاتی ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کے پوچھنے پر 3 مرتبہ کہہ رہے ہیں تمہارے حسن سلوک کا حقدار تمہاری والدہ، پھر تمہاری والدہ، پھر تمہاری والدہ، چوتھے نمبر پر پھر تمہارے والد۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ والد کا درجہ 3 مرتبہ والدہ کا ذکر کرنے کی وجہ سے کم ہو گیا ہو۔ اللہ کے نبی نے ایک حدیث میں فرمایا کہ
کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، تو ساتھ میں والد کا درجہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ باپ جنت کا درمیانی دروازہ ہے، جب تک دروازے پر نہیں پہنچے گا، دروازے میں داخل نہیں ہوگا، اس وقت تک جنت کے اندر نہیں جا سکتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ جس طرح والدہ کی خدمت ضروری ہے، والد کی خدمت بھی انتہائی ضروری ہے۔ کوئی گھر میں دروازے کے بغیر داخل نہیں ہو سکتا، گھر میں انٹری دروازے سے ہوگی، اس لیے جنت کا دروازہ والد کو قرار دیا۔ میرے بھائیوں، اسی لیے اللہ رب العزت والجلال نے اپنی عبادت کا حکم دینے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے ہمارے والدین کے حقوق کا خیال رکھتے ہوئے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا، اور خصوصاً کب خیال رکھنا ہے؟ فرمایا آگے اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر تمہارے والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے تو اب زیادہ خیال رکھنا ہے، اس لیے کہ جوانی میں تو والدین ہی اپنی اولاد کے لیے سب کچھ قربان کرتے ہیں، جوانی میں والدین ہی اپنی اولاد کے لیے اپنا راحت و آرام سب کچھ اٹھا کر رکھ دیتے ہیں، والدین کے راحت و آرام اولاد کی راحت و آرام میں ہے، والدین کا چین و سکون اولاد کے چین و سکون میں ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اگر بچے کو تکلیف ہو جاتی ہے، کوئی پریشانی آ جاتی ہے، تو ماں باپ کا سکون اڑ جاتا ہے، نیند اڑ جاتی ہے، پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اس لیے جوانی میں تو ہر ایک ماں باپ اپنی اولاد کا خیال رکھے گا، اس لیے اولاد کو حکم دیا جا رہا ہے کہ جب والدین بڑھاپے کی عمر کو پہنچے، جب والدین اس قابل ہو کہ ان کی خدمت کی جائے، تو اب خاص طور سے خیال رکھنا ہے، اور ایسا خیال رکھنا ہے کہ کسی بات میں اگر تمہارے مزاج کے خلاف بھی آ جائے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، تو ان کو ہور بھی مت کہنا۔ بہت سی اولادیں اپنے والدین کو سخت سست کہتے ہیں، بہت سی اولادیں اپنے والدین کی قدر نہیں کرتے ہیں، ان کے جذبات کا خیال نہیں کرتے ہیں، بہت سے نوجوان بچے ان کے بوڑھے والدین ان کی خبر گیری کے لیے ان سے پوچھتے ہیں بیٹا اتنی رات ہو گئی کہاں تھا؟ ارے ماں چپ جا بس، کیوں ٹیں کر رہی ہے؟ یا بوڑھے باپ سے کہتا ہے ارے کیوں بڑے میاں میرا دماغ کھا رہے ہو، میں تھا اپنے دوستوں میں۔ میرے بھائیوں، والدین کا جو محبت کا جذبہ ہے، والدین جو اپنی اولاد کے تعلق سے فکر مند ہوتے ہیں، دنیا میں کوئی انسان ایسے فکر نہیں کر سکتا ہے۔ ماں باپ کو جب تک نیند نہیں آتی ہے جب تک اپنی اولاد کو اپنے گھر میں نہ دے دیں۔ ہمارا نوجوان موبائل کے اور دوستوں کے چکر میں والدین کے جذبات کو ٹھیس پہنچاتا ہے، والدین کو کہہ دیتا ہے تم میری کیوں ٹینشن لیتے ہو؟ نہیں میرے بھائیوں، والدین کو مستقل ٹینشن رہتی ہے جب تک زندگی۔ اس لیے اللہ کہہ رہا ہے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، کہ والدین کو اف بھی نہ کہنا، جس کا میں ترجمہ کر رہا ہوں کسی بات پر ہوں بھی نہ کہنا۔ یہ مقام و مرتبہ ہے والدین کا۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، کبھی غصے میں انہیں جھڑکنا مت، ڈانٹنا مت، ڈپٹنا مت۔ اب اندازہ لگائیے، جب ڈانٹنے اور ڈپٹنے کو منع کیا جا رہا ہے، جب انہیں ڈانٹنے اور ڈپٹنے کو منع کیا جا رہا ہے، اور جب انہیں سخت الفاظ سے بولنے کو منع کیا جا رہا ہے، تو مارنا کتنا بڑا جرم ہے۔ بڑے ہی نالائق ہیں وہ اولادیں، بڑے ہی محروم القسمت ہیں وہ بچے جو اپنے والدین کے ساتھ دست درازی کرتے ہیں، ان کے ساتھ منہ لڑاتے ہیں، ان کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فرما رہے ہیں اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضا والدین کی رضامندی میں ہے، اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے۔ والدین ناراض تو اللہ ناراض،
والدین خوش تو اللہ خوش۔ اور میرے بھائیوں، والدین کی اطاعت میں، والدین کو خوش رکھنے میں اللہ دنیا میں بھی نوازتا ہے اور آخرت میں بھی نوازے گا، اور والدین کی نافرمانی کرنے میں اللہ دنیا میں بھی سزا دیتا ہے اور آخرت میں بھی سزا دے گا۔ چنانچہ میں ایک واقعہ سناتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واقعہ بیان کرتے ہیں صحابہ سے کہ پہلے زمانے میں 3 آدمی تھے، وہ سفر میں جا رہے تھے، پہاڑی علاقہ تھا، بارش کا موسم تھا، ایک تیز طوفان بارش کے ساتھ آیا۔ انہوں نے اپنی حفاظت کے لیے ایک غار میں، ایک گفا میں پناہ لی، بارش سے بھی بچ جائیں اور طوفان سے بھی بچ جائیں، اس لیے وہ غار کے اندر گئے۔ لیکن اللہ کا کرنا دیکھیے کہ پہاڑ کے اوپر سے ایک سلا گرا اور ان کے غار کا دروازہ بند کر دیا۔ اب یہ تینوں زندہ قبر میں بند ہو گئے۔ راستہ ہے جنگل کا، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، یہ جانتے ہیں یا ان کا خدا جانتا ہے۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ یہ مصیبت آئی ہے تو اس سے چھٹکارا کیسے ہو۔ آپس میں کہنے لگے کہ میرے بھائیوں، آپس میں ہم اپنا کوئی عمل ایسا یاد کریں جو ہم نے صرف اللہ کے لیے کیا ہو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا ہو۔ ایک کہنے لگا ہاں مجھے ایک عمل یاد آیا کہ میرے بوڑھے ماں باپ تھے اور میں بکریاں چرایا کرتا تھا، اور بکری چرا کر جب شام کو گھر آتا تھا بکریوں کا دودھ دوہتا تھا، اور دودھ دوہنے کے بعد پہلے اپنے والدین کو پلاتا تھا پھر بیوی بچوں کو پلاتا تھا۔ ایک مرتبہ یہ اتفاق ہوا کہ میں بکریاں چراتا چراتا دور نکل گیا اور شام میں دیر سے گھر واپس آیا، دودھ دوہنے کے بعد میں والدین کے آرام گاہ پر پہنچا تو دیکھتا کیا ہوں دونوں سو گئے۔ بڑھاپے کی نیند ایک تو آتی نہیں، اور نیند میں اگر جگا دیا جائے تو پھر دقت ہوتی ہے، پھر دوبارہ نہیں آتی۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے والدین کے آرام کے خیال میں انہیں جگانا مناسب نہیں سمجھا، اور میرے بچے بھوکے بلاتے رہے، والدین سے پہلے انہیں دودھ بھی پلانا مناسب نہیں سمجھا، اور میں دودھ کا پیالہ لیے ہوئے اسی طرح صبح تک کھڑا رہا۔ جب والدین بیدار ہوئے انہیں دودھ پلایا اور پھر میں نے اپنے بچوں کو پلایا۔ اے اللہ، میں نے صرف یہ تجھے خوش کرنے کے لیے کیا تھا، اگر تجھے یہ میرا عمل پسند آیا ہو تو اللہ اس غار کے منہ سے اس سلے کو، اس پتھر کو اتنا ہٹا دے کہ باہر سے روشنی آنے لگے اور ہمیں سانس صحیح سے آنے لگے۔ یہ اس کا دعا کرنا تھا۔ اللہ کا حکم ہوا، وہ سلا نیچے کھسک گیا۔ دوسرا آدمی کہتا ہے اللہ، میری ایک چچا زاد بہن تھی اور مجھے اس سے بڑی محبت تھی، اور میں اسے بہت دنیا میں سب سے زیادہ چاہتا تھا، اور میں اس سے اپنی ضرورت پورا کرنا چاہتا تھا۔ اس نے کچھ دینار کی شرط لگائی کہ اتنے دینار لا کر دو گے جب تمہاری ضرورت پوری کروں گی۔ میں اس کے لیے محنت کرتا رہا، کوشش کرتا رہا، اتنے دینار اکٹھے کیے اور میں لے کر اس کے پاس پہنچا، اور میں اپنے ناپاک ارادے کو پورا کرنے کے لیے جب تیار ہوا تو اس نے کہا اتق اللہ، خدا کے بندے خدا سے ڈر، یہ ہرگز ایسا مت کر۔ کہتا ہے کہ اللہ تیرا ڈر میرے دل میں آیا اور میں بالکل اس گناہ سے باز آ گیا اور میں بالکل الگ ہو گیا، اور وہ پیسے بھی میں نے اسے چھوڑ دیے۔ یا اللہ تو جانتا ہے کہ میں نے صرف تیرے ڈر سے اس گناہ سے دور ہو گیا تھا۔ اللہ تجھے یہ عمل میرا پسند آیا ہو تو اس سلے کو اتنا اور ہٹا دے کہ اور زیادہ روشنی آ جائے اور ہمیں سانس لینے میں آسانی ہو جائے۔ وہ دعا سے فارغ ہوتا ہے تو سلا اور کھسک جاتا ہے۔ تیسرا شخص اللہ کے دربار میں دعا کرتا ہے کہ اللہ، میں نے اپنے
ایک مزدور رکھا تھا اور اس کی مزدوری طے تھی. جب وہ مزدوری کر کے فارغ ہوا اور وہ گھر جانے لگا تو میں اس کی مزدوری دینے لگا, لیکن کسی بات پر وہ ناراض ہو کر مزدوری چھوڑ کر چلا گیا. بہت دن تک نہیں آیا. میں نے اس کی مزدوری کو کاروبار میں لگا دیا اور اس کی مزدوری کاروبار میں بڑھتی رہی. جب وہ واپس آیا تو بکریوں کا ایک بڑا ریوڑ تیار تھا. اس نے آ کر کہا کہ وہ فلاں بندے میری مزدوری دے دے اور مجھ پر ظلم نہ کر. وہ کہتا ہے اللہ میں نے اس سے کہا یہ ساری بکریاں جو فلاں باڑے میں ہیں سب تیری مزدوری ہیں, جا لے جا. وہ کہنے لگا کہ مجھ سے مذاق مت کر, میری مزدوری دے دے. تو اس آدمی نے کہا کہ میں مذاق نہیں کر رہا, میں نے تیری مزدوری کو تجارت میں لگایا اور یہ بڑھتے بڑھتے اتنا مال ہو گیا. اے اللہ تو جانتا ہے کہ صرف میں نے تیرے ڈر اور خوف کی وجہ سے اس کی مزدوری کو بڑھاتا رہا اور ساری مزدوری میں نے اسے دے دی. میں چاہتا تو اس کی مزدوری جو تھی وہی دے دیتا اور باقی سارا مال اپنے پاس رکھ لیتا, لیکن اللہ تیرے ڈر سے میں نے ایسا کیا تھا, سب کچھ اسے دے دیا تھا. اگر تجھے میرا یہ عمل پسند آیا ہو تو اللہ اس سلے کو اتنا اور ہٹا دے کہ ہم اس غار سے نکل جائیں. حدیث میں ہے, یہ بخاری شریف کی روایت ہے, کہتے ہیں کہ وہ غار کے سلے سے, وہ غار کے منہ سے سلا ہٹ گیا اور یہ بحفاظت غار سے باہر آ رہا. میرے بھائیوں اس قصے میں سب سے پہلے تو آدمی نے والدین کی ایسی خدمت کی کہ اپنے بچوں کو ماں باپ سے پہلے دودھ کا پلانا بھی گوارا نہیں کیا, جبکہ شریعت اس کو اجازت دیتی ہے. لیکن اس نے محبت میں والدین کے حق کو مقدم رکھا تو اللہ نے اسے دنیا میں کتنی بڑی مصیبت اور پریشانی سے نجات عطا فرمائی. دوسرا اس واقعے میں جو شخص بھی گناہ پر قادر ہو, گناہ کر سکتا ہو, لیکن وہ گناہ سے صرف اللہ کے ڈر سے بچ جائے, اللہ اسے دنیا میں مصیبتوں سے بچاتا ہے. تیسرا اس واقعے میں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو شخص مزدور کی مزدوری پوری ادا کرے گا اللہ اسے بھی برکت دے گا, اسے مصیبتوں سے بچائے گا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ والدین کی خدمت اللہ دنیا میں بھی اس کا رنگ دکھاتا ہے اور کل قیامت میں بھی اللہ رب العزت والجلال اس کا صلہ اور بدلہ عطا فرمائے گا. اس کے مقابلے میں خدا نخواستہ ہم نے اپنے والدین کا دل دکھایا, ہم نے اپنے والدین کو تکلیف پہنچائی تو مرتے وقت زبان پر کلمہ جاری نہیں ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے, مدینہ منورہ کا واقعہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے. ایک صحابی نوجوان بیمار ہوئے اور مرض الموت میں مبتلا ہو گئے. ان سے کہا جاتا ہے کلمہ پڑھو, ان کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہوتا ہے, جان نہیں نکلتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جاتا ہے, اللہ کے نبی اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف لاتے ہیں اور دیکھتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ کلمہ پڑھو. وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہوتا. صحابی رسول ہیں, اللہ کے نبی کلمہ پڑھنے کے لیے کہہ رہے ہیں, اس کے باوجود زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تحقیق کی آخر کیا گناہ ہے جس کی وجہ سے زبان پر کلمہ جاری نہیں ہوتا. معلوم کیا ان کی بیوی سے اور تحقیق کی تو پتہ یہ چلا کہ ان کی بیوی کہنے لگی کہ کبھی کبھی میرے اور ان کی والدہ کے درمیان آپس میں تو میں ہو جایا کرتی تھی, لڑائی ہو جایا کرتی تھی. یہ اپنی والدہ کے بجائے میرا ساتھ دیتے تھے, میری ہاں میں ہاں کرتے. اللہ کے نبی نے پتہ لگایا کہ ان کی والدہ حیات ہیں. پتہ چلا کہ ہاں وہ حیات ہیں, ان کو بلایا گیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے بیٹے کی زبان پر تمہاری نافرمانی اور تمہارا دل دکھانے کی وجہ سے کلمہ جاری نہیں ہو رہا ہے.
تم انہیں معاف کر دو۔ وہ بوڑھی ماں کہنے لگی اس نے میرا دل بہت دکھایا ہے، میں اسے معاف نہیں کر سکتی۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی معاف کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ صحابی ہیں جو مرض الموت میں مبتلا ہیں، ان کی والدہ کہہ رہی ہے میں معاف نہیں کر سکتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ ساتھ میں تھے ان سے کہا لکڑیاں اکٹھی کرو۔ روایتوں میں یہ ملتا ہے کہ اللہ کے نبی کے حکم پر صحابہ نے لکڑیاں اکٹھی کر لی، اور بعض روایتوں میں یہ ملتا ہے کہ لکڑیاں اکٹھے کرنے کا حکم دیا تو اس بوڑھی ماں نے پوچھا اللہ کے نبی لکڑیوں کا کیا کرو گے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں وہ لکڑیوں میں آگ لگا کر تمہارے بیٹے کو اس آگ میں ڈالوں گا۔ اللہ اکبر۔ ماں کی ممتا، ماں کی محبت، ماں کے اندر جو اولاد کے لیے تڑپ ہوتی ہے وہ بیدار ہوئی اور کہنے لگی کہ اللہ کے نبی میں اپنے بیٹے کو اپنی آنکھوں سے آگ میں جلتا ہوا دیکھنا برداشت نہیں کر سکتی۔ اللہ کے نبی نے کہا اگر تم اس دنیا کی آگ میں انہیں جلتا ہوا دیکھنا برداشت نہیں کر سکتی تو جہنم کی آگ جو دنیا کی آگ سے 70 گنا تیز ہے اس آگ میں جلنا گوارا کرتی ہو تو معاف کرو انہیں۔ ماں کی ممتا کو جوش آیا اور ماں نے کہا دل کو بہت دکھایا تھا لیکن میں اسے سچے دل سے معاف کرتی ہوں۔ ادھر انہوں نے معاف کیا اور ادھر ان کی زبان پر کلمہ جاری ہوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور ان کی جان پرواز کر گئی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیوں اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم نے اپنے ماں باپ کا دل دکھایا، ہم نے اپنے ماں باپ کو ستایا، ان کے دل کو ٹھیس پہنچائی تو زبان پر کلمہ جاری ہونا دشوار ہے۔ آپ دیکھیں اللہ کے نبی کے صحابی ہیں، اللہ کے نبی موجود ہیں، لیکن چونکہ ماں کا دل دکھایا ہوا ہے کلمہ جاری نہیں ہو رہا۔ آج ہمارے نوجوان اپنی ماں کو، اپنے والدین کو، اپنے باپ کو وہ سخت اور سست بولتے ہیں، دل ماں باپ کا چھلنی ہو جاتا ہے کہ انہیں مرنے کا فکر نہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ماں باپ کی خدمت، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک دنیا اور آخرت میں کامیابی کی ضمانت ہے، اور ماں باپ کے ساتھ بدتمیزیاں، ماں باپ کا دل دکھانا یہ دنیا اور آخرت میں ناکامی کا سبب اور ذریعہ ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنے والدین کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں جن کے والدین ہیں وہ ضرور قدر کریں، ضرور قدر کریں، یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے۔ اس لیے ہم کبھی بھی اس سلسلے میں کوتاہی نہ برتیں۔ ماں ماں ہوتی ہے، باپ باپ ہوتا ہے۔ ایک بار کو بیوی کو ہم سخت سست کہہ دیں چلے گا، لیکن ماں باپ کے خلاف کبھی زبان نہ کھولنا۔ غلطی ان کی ہے تب بھی اپنی غلطی بنا لینا، تب بھی ان کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینا، انہیں جھکانے کی کوشش مت کرنا، ان کا پورا خیال رکھنا۔ اس لیے اللہ رب العزت والجلال فرماتا ہے اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما۔ ان سے نرم بات کہنا، نرم لہجے میں گفتگو کرنا۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، اور ان کے سامنے جھکے رہنا، دبے رہنا۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور ان کے لیے دعا کرنا اے اللہ ان پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے مجھے بچپن میں پالا ہے۔ ماں باپ، بچہ پیشاب کر دے، پاخانے کر دے، کپڑے گندے کر دے، کبھی ماں منہ نہیں بگاڑتی، کبھی باپ غصہ نہیں ہوتا، ساری چیزوں کو برداشت کرے گا۔ چاند اپنے کو پیارا، چاند میری جان ایسے القاب سے پکارے گا، کبھی بچے کو سخت اور سست نہیں کہے گا۔
اسی طرح ہمارا حق بنتا ہے کہ جب ماں باپ بڑھاپے کی عمر میں پہنچے تو ان کی تمام چیزوں کا ہم خیال رکھیں۔ اور اگر دنیا سے والدین جا چکے ہیں، ایک صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی، اگر کسی کے والدین دنیا سے چلے گئے اور اس نے دنیا میں ان کے حقوق کی رعایت نہ کی تو مرنے کے بعد کوئی تلافی ہے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا ہاں، پہلا کام یہ کرنا، اگر دنیا سے ماں باپ ناراض ہو کر چلے گئے تو ان کے لیے رحمت کی دعا کرنا، الصلاۃ علیہا، ان پر رحمت کی دعا کرنا، والاستغفار لہما، اور ان کے لیے گناہوں کی معافی کو طلب کرنا۔ یعنی دنیا سے اگر ماں باپ جا چکے ہیں تو سب سے پہلے ان کے لیے رحمت کی دعا کریں، اور دوسرے نمبر پر ان کے گناہوں سے استغفار کریں، اور تیسرے نمبر پر فرمایا کہ ان کے جو دوست تھے، ان کے جو ملنے جلنے والے تھے، ان کے ساتھ محبت کا برتاؤ کرے، صلہ رحمی کرے۔ اور چوتھی چیز ارشاد فرمائی کہ جو ان کی وجہ سے رشتہ داریاں تھیں، جیسے ننیال کی رشتہ داری ہے، ددیال کی رشتہ داری ہے، یا ان کے جو خلیرے پھپیرے تھے، ممیرے تھے، ان سے رشتہ داری جوڑے رکھنا، ان کے دوست احباب کا خیال کرنا۔ تو اس سے حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تم پھر فرما برداری کرنے والے شمار ہو جاؤ۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم سب کو اپنے والدین کی قدر کرنی چاہیے اور والدین کی خدمت کرنی چاہیے۔ مجھے نہ معلوم کسی کے والد کا انتقال ہوا ہے، یہ بڑا حادثہ ہے، دنیا یہ بڑا حادثہ ہے، بڑی نعمت گھر سے گئی ہے۔ ماں باپ کا بڑھاپے کے عالم میں چارپائی پر بیٹھے رہنا ہی ایسا لگتا ہے کہ ہمارے اوپر ایک بڑا سایہ ہے، بڑا سایہ ہے۔ خصوصاً ماں باپ قبر میں پیر لٹکے ہوئے ہوں گے لیکن اپنی اولاد کی مستقل فکر کر رہے ہوں گے۔ یہ پیار اور محبت ماں باپ ہی دیتے ہیں۔ میں بھدورے کا رہنے والا ہوں، اجھاری تک گھر سے آتا ہوں، گھر سے نکلتا ہوں تو میری والدہ کی نصیحت ہوتی ہے کہ جاتے ہی پہنچتے ہی فون کر دینا۔ کون سا بڑا سفر ہے 7 کلومیٹر کا، لیکن ماں کی ممتا ہوتی ہے کہ ماں کو سکون مل جائے کہ میرا بیٹا ٹھکانے پر پہنچ گیا۔ ہر ایک ماں، ہر ایک باپ اپنی اولاد سے اسی طرح محبت کرتا ہے۔ وہ الگ بات ہے اظہار ہو یا نہ ہو، لیکن ہر ماں باپ اسی طرح اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں۔ ہمیشہ کوتاہی اولاد کی طرف سے ہوتی ہے والدین کے حق ادا کرنے میں۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ نے اپنے والدین کو، ہمیں اللہ نے والدین دیے ہیں، اگر حیات ہیں تو ان کی قدر کریں، اور دنیا سے چلے گئے ہیں تو ان کے لیے دعائیں کریں۔ اللہ رب العالمین ان کے لیے دعاؤں کی برکت سے ہمیں فرما برداری کرنے والا شمار فرما لے۔ ایک واقعہ سنا کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، بروا آباءکم یبر ابناءکم، تم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، تمہاری اولاد تمہارے ساتھ حسن سلوک کرے گی۔ اس کا واقعہ ہے، ایک بڑے عالم گزرے ہیں، رہنے والے اعظم گڑھ کے تھے اور مراد آباد مدرسہ شاہی میں شیخ الحدیث تھے۔ وہ اپنے کسی تعلق والے کا واقعہ بیان کیا کرتے تھے کہ ہمارے تعلق والوں میں ایک شخص تھے، ان کا بیٹا انہیں بہت ستاتا تھا۔ ایک مرتبہ مارتا ہوا مارتے مارتے گھر سے باہر لایا، اور گھر سے باہر آگے چل کر، جیسے گاؤں دیہات میں جب آبادی ختم ہوتی ہے تو کوڑیاں پڑی ہوئی ہوتی ہیں، تو کوڑیوں تک مارتا لے گیا۔ باپ خاموش ہے، پٹ رہا ہے، لیکن کوئی جواب نہیں دے رہا ہے۔ جب مارتے مارتے گھر سے نکالا اور گھر سے باہر کوڑیوں سے آگے کھینچ کر مارتے ہوئے لے جانے لگا تو باپ رکا اور کہنے لگا، بیٹے سن، اب تھوڑی سی بات میری سن لے۔ یہاں تک میں اپنے باپ کو مارتے ہوئے لایا تھا، اس لیے اللہ نے مجھے یہ صلہ اور بدلہ دیا ہے کہ تو نے مجھے یہاں تک مارا ہے۔ اگر تو مارتے ہوئے اس سے آگے گزرے گا تو اب تو ظالم بن جائے گا۔
اللہ کے نبی نے سچ فرمایا کہ تم اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، تمہاری اولاد تمہارے ساتھ حسن سلوک کرے گی۔ آج ہم جوانی کے نشے میں ہیں، طاقت کے نشے میں ہیں، بوڑھے والدین کو کوئی اہمیت نہیں دے رہے ہیں، تو کل ہم پر بھی بڑھاپا آنا ہے، کل ہماری اولاد بھی جوان ہونی ہے۔ اگر ہم نے اپنے والدین کے ساتھ کوتاہی کی تو کل کو ہمارے سر پر ہماری اولاد سوار ہے، اور اگر ہم نے اپنے والدین کی خدمت کر لی، ان کے حقوق کی رعایت کری، ان کے حقوق ادا کیے، تو کل ہماری اولاد بھی ہمارے حقوق ادا کرے گی۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنے والدین کی قدر کریں۔ والد کا انتقال ہوا، اس لیے میں نے والدین کے عنوان پر آپ حضرات سے گفتگو کی۔ جن کے چلے گئے وہ ان کے لیے استغفار کریں، معافی مانگے، دعا کریں، اور ہمیشہ دعاؤں میں یاد رکھیں، اور جن کے ہیں ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنا لیں۔ حدیث پاک میں ہے، جو شخص بڑھاپے کی عمر میں اپنے والدین کو پائے، یا والدہ اور والد میں سے کسی ایک کو پائے اور ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنائے، تو وہ انتہائی محروم ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، معاشرے میں، ہم مسلمانوں میں والدین کے جو حقوق ہیں ان کی بڑی کوتاہی ہو رہی ہے، اور ان کی طرف توجہ نہیں ہے۔ اس لیے توجہ کی ضرورت ہے۔ اللہ مجھے بھی، آپ حضرات کو بھی اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے اس گھر سے جو والد صاحب ختم ہوئے ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کی قبر میں روشنی عطا فرمائے، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور ان کے بچوں کو ان کی خوب ایصال ثواب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عافیت کے ساتھ، نیکیوں کے ساتھ لمبی عمر عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔